سب سے پہلے آپ کو چمن براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت چمن پہنچے ہیں جہاں پر وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے قائم کی جانے والی خیمہ بستی کا اس سے پہلے دورہ کیا اور خود ان سے خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ اس وقت وزیر اعظم چمن پہنچے ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کیا جا رہا ہے اور متاثرین میں امدادی چیکس بھی وزیر اعظم تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امدادی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے۔ چمن میں وزیر اعظم موجود ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پہنچے تھے خیمہ بستی جہاں پہ انہوں نے دورہ کیا تھا اور خود جو متاثرین ہیں سیلاب کے ان سے ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم چمن میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے قائم کی جانے والی خیمہ بستی کا دورہ کیا، خود ان سے خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بارش اور سیلابی صورتحال کے بعد بڑا چیلنج ہے، مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے بارش اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو معاوضے کی رقم 24 گھنٹوں میں ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ کوئٹہ میں بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ کے موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صوبے میں غیر معمولی بارشوں سے وسیع پیمانے پر نقصان ہوئے ہیں، قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاق اور بلوچستان حکومت قومی جذبے سے بحالی اور آبادکاری کے لیے پرعزم ہے اور آخری گھر جب تک آباد نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے مخیر حضرات سے یہ اپیل کی کہ صورتحال میں وہ بھی آگے آئیں۔ وزیر اعظم نے بحالی اور امداد کے لیے NIH کی کوششوں کو لائق تحسین قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ میڈیکل کیمپ کا جال بچھایا جائے۔ سب سے زیادہ دکھ ہوا کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توثیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا۔ فل فار ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیہ کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پہنچایا۔ کیمپس لگے ہیں کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ میں آج ایکشن لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آج بھرپور انتظامی ایکشن لیں گے۔ یہ ریہیبلیٹیشن ہے، ریسکیو ہے، چاہے ان کی جو فوری طور پر ان کی آبادکاری ہے یا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، پل تباہ ہوئے ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، چاہے فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو جہاں پر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو چیکس فل فور دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ مناظر دیکھ رہے ہیں چمن سے جہاں پر وزیر اعظم پہنچے ہیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور JUI کے رہنما عبدالواسع بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور وزیر اعظم کو امدادی کاموں کے حوالے سے اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ امدادی چیکس بھی وزیر اعظم کی جانب سے یہاں پہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور خیمہ بستیوں کا بھی دورہ کیا ہے اور جو سیلاب کے متاثرین ہیں خود ان سے وزیر اعظم نے خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ اس وقت چمن کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے وہاں کا دورہ کیا ہے وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے امدادی سرگرمیوں سے متعلق اور اب سے کچھ دیر میں وزیر اعظم متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور JUI کے رہنما عبدالواسع صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں اور وزیر اعظم اب سے کچھ دیر میں یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے درمیان امدادی چیکس بھی تقسیم کریں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत-हाल के बाद एक बड़ा चैलेंज है जिसका मिलकर हम सबको मुकाबला करना है। उन्होंने बारिश और सैलाब में जाँ बाक अफराद के वुरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में अदा करने का भी हुक्म दिया। कोयटा में बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर आज़म का यह कहना था कि सूबे में गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है और कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हद तक तबाह हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है और आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे ही वज़ीर आज़म मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके कोहलू, बारखान, रखनी में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हैं। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने से इमदादी सरगर्मियों और राब्ते में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सोराब दुक्की में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खुजदार के जरिए बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली अहम शाहरा M8 भलों के मकाम पर बहाल कर दी गई है। ये शाहरा 10 रोज कबल सैलाबी रेले में बह गई थी। खुजदार और मुल्हिका इलाकों में बारिश थम गई है, जबकि बारिश थमने के बाद इमदादी सामान की तकसीम भी जारी है। मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहलू, बारखान, रखनी में वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शिरानी, धानासर, जोब और अलाई में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। जियारत में चेरलेट के मकाम पर कोयटा हरनाई शाहरा तीसरे रोज भी बंद है। पहाड़ सरक जाने और लैंड स्लाइडिंग के बाइस हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है। शुमाली बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों में बतदरीज कमी आ रही है। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हैं। कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग, लोई बंद की राब्ता सड़कें भी बहाल नहीं हो सकी। बेशतर बालाई इलाके बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त चमन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, वफाकी वज़रा जनाब मौलाना अब्दुल वासिद साहब, जनाब सरदार शाहज़ैन बुगटी साहब, जनाब हाशिम नूतज़ई साहब, जनाब मौलाना सलाहुद्दीन साहब MNA और अमायदीन MPS, अमायदीन MPS और चमन के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके पास ऐसे वक्त पे हाजिर हुआ हूं जबकि सूबा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई सबसे बड़ा जोग्राफियाई लिहाज से सूबा है, वहां पर इस मर्तबा बारिशी तबाहकारी इतनी हुई जो कि नाकाबिले बयान है। चाहे वो चमन है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, चाहे वो किला सैफुल्ला है, चाहे वो लासबेला है, चाहे वो झलमक्सी है, चाहे वो नोशकी है, चाहे वो कोयटा है, गर्ज है कि
بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے 142 لوگوں کی جان لے لی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہوئے، جزوی طور پر تباہ ہوئے، اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں میں جلمکسی گیا تھا، آج میں قلعہ سیف اللہ گیا ہوں، ابھی چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب میں کوئٹہ جاؤں گا۔ اس حوالے سے جناب قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ، ان کی ٹیم پی ڈی ایم اے اور چیئرمین این ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت میری ذاتی نگرانی میں ہم دن رات مل کر کاوشیں کر رہے ہیں، اور افواج پاکستان، ان کے ہیلی کاپٹرز، ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے افسر اور جوان، جو کشتیوں کے ذریعے جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، راشن پہنچایا۔ لا انفورسنگ ایجنسیز نے دن رات کام کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس مصیبت کے وقت میں نہ صرف صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، بلکہ وفاقی حکومت اور تمام صوبائی اور وفاقی ادارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، خیمے مہیا کیے جا رہے ہیں، ٹینٹس دیے جا رہے ہیں، اور مچھروں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے نیٹس مہیا کیے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، پانی، صاف پانی پینے کے لیے پوری کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مال مویشی کے ان کے علاج معالجے کے لیے ٹینٹس لگائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وبائی امراض کے لیے اب پورے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ مگر اگر میں یہ کہوں کہ ان تمام اقدامات کے باوجود سب اچھا ہے، تو یہ قرینہ انصاف نہیں ہوگا۔ سب اچھا نہیں ہے، خامیاں بھی ہیں، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں، وہاں پر ٹینٹس ہیں، وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہے، ویٹنری کیمپ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے، غفلت کہہ لیجئے، یہ جو بھی کہہ لیجئے، کیمپوں میں خوراک اور پانی موجود نہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور میں بہت شاباش دیتا ہوں جناب نوجوان وزیر اعلیٰ کو، قدوس بزنجو صاحب کو، انہوں نے فوری ایکشن لیا، ڈپٹی کمشنر اور تمام عملے کو وہاں پر معطل کیا ہے۔ معطل اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ان کی نمود و نمائش ہو، اس لیے کیا کہ پورے صوبے میں باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں، کوئی مزید غفلت کا مرتکب نہ ہو، ان کی باقاعدہ ان کی انکوائری کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری صاحب جو کہ بڑے محنتی آدمی ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ڈی جی جو پی ڈی ایم اے ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح چیف منسٹر محنت کریں
اور آپ سب کاوشیں کریں اور نیچے اس طرح کے گیپس آئیں، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علاقوں میں اس ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے بعد سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سب ہوش کے ناخن لیں گے. جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو شاباش ملے گی جناب وزیر اعلیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی، اور جو خراب کام کریں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ نے جہاں پر اموات ہوئی ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے کے چیکس دے دیے گئے ہیں، اور وفاق کی طرف سے این ڈی اے میں جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، ان کو میں نے نواز صاحب ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں سب چیکس دے دیے جائیں. آج ہم نے قلعہ سیف اللہ میں دیے. شفافیت بھی برقرار رکھنی ہے مگر تاخیر بھی نہیں کرنی. یہی ایک بیلنس ہے جس سے کہ جو جن کے پیارے بچڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو تقویت ملے گی. 10 لاکھ روپے شاید جو صوبے سے ملا ہے اور وفاق سے ملا ہے 20 لاکھ روپیہ، شاید ان کے آنسو کبھی بھی خشک نہیں کر سکے گا. ان کے دل میں جو ان کے چلے گئے گھروں کے بزرگ، بچے یا مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں، ان کا جو غم عمر بھر بھی ان کو دن رات ان کو تنگ کرتا رہے گا، ستاتا رہے گا. لیکن زندگی بسر کرنی ہے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھا جائے. لہذا یہ صوبہ اور وفاق 20 لاکھ روپیہ ہم نے ان کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 2-2 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ رقم دی جائے گی. اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں مکمل، چاہے وہ کچے ہیں یا پکے ہیں، چمن سے لے کر لاس بیلا تک، انشاءاللہ ان کو 5 لاکھ روپیہ مہیا کیا جائے گا. اور بلا تاخیر، اس میں تاخیر نہیں ہوگی. چمن کے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوانوں، سن لو یہ میری بات، اور یہ پیغام خالی بلوچستان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے. چاہے سندھ میں، چاہے کے پی میں، چاہے پنجاب میں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے گلگت بلتستان میں، یہ امدادی رقوم اگلے چند دنوں میں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. زندگی رہی تو یہ وعدہ بلا تاخیر مکمل ہوگا تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ صوبائی حکومتیں بھی اور وفاق بھی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اگلی بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا جو گھر تباہ ہو گئے ہیں یا جو آپ کے سڑکات یا آپ کے بریجز یعنی پل آپ کے تباہ ہو گئے، ان کا فصلوں کا بھی گھروں کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اس میں تاخیر نہیں ہوگی، لیکن ایک شفاف طریقے سے تخمینہ لگانا ضروری ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے. وہ تو پھر جو عوام کا یہ میری جیب کا پیسہ تو نہیں، آپ کا پیسہ ہے. اگر آپ کا پیسہ حقدار کو نہیں پہنچے گا اور کسی وجہ سے سیون غلطی سے یا عمدن اگر حقدار کو نہ پہنچا تو آپ کے کٹہرے میں مجھے جواب دینا ہے اور وزیر اعلیٰ نے جواب دینا ہے اور خدا کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے اور ان وزرائے اعلیٰ نے دینا ہے. اس لیے اس کے لیے ایک جوائنٹ سروے کا میں نے سب کو گزارش کی ہے. جناب امیر بزنور صاحب کو بھی کہا ہے، انہوں نے بخوشی اس فارمولا کو قبول کیا ہے کہ این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں صوبوں کے مل کر تخمینہ کریں گی، لگائیں گی، اور صوبائی حکومتیں اور جہاں جہاں ہماری کورز ہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ، ان کے آگے ان کے سارے ان کے فیلڈ میں ان کے فیلڈ فارمیشنز ہیں. تو
میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی آج ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو بھی آج گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ کور کمانڈرز کو وہ فرما دیں کہ اس جوائنٹ سروے میں فیلڈ میں ہماری جتنی مدد کر سکیں ان کی بہت نوازش ہوگی اور یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی، تاکہ جوائنٹ سروے کے بعد چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہے چاہے وہ گھروں کا نقصان ہے، آج کل تو آپ کے پاس جو کیمراز ہیں یا سیٹلائٹس ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے اس کی فوٹو عکس مل جاتا ہے، تو کوئی اگر غلط بیانی کرنا چاہے بھی یا کوئی ٹویسٹ کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اس امیجنگ سے، یعنی آج کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ سارے ریزلٹس سامنے آ جائیں گے، اور آخری گھر جس کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہوا ہے اس کو 5 لاکھ روپے مکمل تباہی کے اور 2 لاکھ روپے سے اوپر۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہم نے پہلے 2 لاکھ تھا تخمینہ جو گھر تباہ ہوتا اس کو ہم نے 5 لاکھ کر دیا، 50,000، اور جو گھر تھا پارشل یعنی جزوی وہ 25,000 تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فصلوں کے نقصانات بھی سیٹلائٹ سے ہم لیں گے، اور دوسرے، اور انشاءاللہ وہ چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہے جو بھی ہے ان کو نقصانات کا ان کو ملے گا۔ صوبے اور وفاق آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا ریشو ہوگی، کہ کتنا صوبہ برداشت کرے گا اور کتنا وفاق برداشت کرے گا۔ چونکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ میں اب میجورٹی حصہ جو ہوتا ہے فنڈز کا وہ صوبوں کو جاتا ہے، وفاق کے پاس اب اتنا حصہ نہیں رہتا، لیکن اس کار خیر میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، صوبہ بلوچستان کے عوام اور پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام کو اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ آپ عظیم پاکستانی ہیں، چاہے آپ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا براوی ہیں یا سرائکی ہیں یا پنجابی ہیں، سندھی ہیں یا پٹھان ہیں یا از کشمیری ہیں یا گلگت کے ہیں، آپ سب عظیم پاکستانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ پاکستان قائد اعظم۔ شکریہ۔ چمن میں سیلاب متاثرین اور عمائدین سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے 142 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں ناقابل بیان ہیں، دن رات مل کر متاثرین کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پانی میں پھنسے افراد کو نکالا گیا، متاثرین تک راشن پہنچایا گیا۔ اس وقت وفاقی صوبائی حکومت اور ادارے امدادی کام کر رہے ہیں۔ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان اقدامات کے باوجود سب اچھا کہنا کریم انصاف نہیں ہوگا، سب اچھا نہیں، خامیاں بھی ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمپ موجود ہیں مگر کھانے پینے کا سامان موجود نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں سیلاب سے، ان کے ورثاء کو معاوضے کی رقم 24 گھنٹے میں ادا کرنے کا میں نے حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ چمن میں موجود ہیں، یہاں پہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے اور امداد سے متعلق، امدادی سرگرمیوں سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ یہاں پہ عمائدین اور متاثرین سے خطاب کر رہے تھے۔